اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی نبیہ الکریم۔ آج کا یہ جلسہ عام بعنوان یاد قائد ملت زیر اہتمام مجید بچاؤ تحریک، جس کی صدارت حاج مولانا سید طاہر صاحب اللہ شہنشین میں تشریف فرما، قائدین اکرام، محفل میں موجود بزرگ حضرات، نوجوان ساتھیوں، جیسا کہ آپ تمام حضرات جانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی یہ مرضی رہی کہ اللہ رب العالمین نے انسانیت کی صلاح و فلاح کے لیے بے شمار نبی و رسول بھیجے، اور جب نبوت کا سلسلہ حضور احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ محمد عربی روحی فدا کملی والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہوا، اس کے بعد کی تاریخ یہی بتاتی ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کے اس پیغام کو انسانیت تک پہنچانے کے لیے کچھ خوش نصیب بندوں کو منتخب کیا، جس کو مامور من اللہ کہا جاتا ہے، اور قائد ملت لسان الامت محمد بہادر خان بہادر یار جنگ رحمٰ کی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ اللہ رب العالمین جب عرض دکن پر مہربان ہوا، دکن کی سرزمین پر اللہ رب العالمین مہربان ہوا، تو اللہ رب العالمین نے اپنے کسی نیک بندے کو منتخب کیا، جو دین کی دعوت دینے کا کام کا آغاز کیا۔ اور ایک عجیب و غریب تاریخ قائد ملت کی یہ ہے کہ ایک کم عمر نوجوان جس کی ساری زندگی صرف 38 سال کی زندگی کا سفر ہے، 1903 مارچ کے مہینے میں نصیبی آرجن کے گھر میں ایک لڑکا مولود ہوا، اور جیسے ہی آپ پیدا ہوئے چند دنوں میں والدہ محترمہ کا انتقال ہو گیا، اور جب آپ 6 سال کے تھے والد کا انتقال ہو گیا، یتیم ہو گئے۔ اب آپ زندگی کا سفر دیکھیے کہ ایک یتیم بچہ جس کو سجانے سنوارنے کے لیے، سنبھالنے کے لیے ماں کے آنچل کی ضرورت پڑتی، اس آنچل سے محروم ہے بچہ، جس کو ترتیب دینے کے لیے، جس کو زندگی کے سلیقے سکھانے کے لیے، دنیا دین سکھانے کے لیے اپنے والد کی ضرورت پڑتی ہے، وہ گرے یتیم ہو گیا۔ اب کسی کی کفالت باقی ہے تو ایک ضعیف نانی کی کفالت میں وہ نوجوان پروان چڑھ رہا ہے، جس کا نام بہادر خان۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین جس کو منتخب کرتا ہے تو کسی کے اب راستہ دکھانے کی ضرورت نہیں پڑتی، اللہ اس کا محافظ بن جاتا ہے۔ اور یہ چراغ دکن کی سرزمین کو ہی نہیں بلکہ ہندوستان کی سرزمین کو ہی نہیں بلکہ ساری کائنات کو روشن کرنے کے لیے بیت الامت سے نکلا، اور یہ بیت الامت سے نکلنے والا ملت اسلامیہ کا چراغ محمد بہادر خان بہادر یار جنگ بنتے ہوئے میدان میں جب آئے تو 15 سال کی عمر میں دین و دعوت کا کام شروع کیا۔ خطے زمین کے کونے کونے میں اللہ کی وحدانیت کی طرف جب انسانیت کو بلانا شروع کیا تو اللہ رب العالمین نے زبان میں وہ تقویٰ دیا، وہ اثر دیا کہ ساری قوم لسان الامت کے نام سے بلانے لگی۔ لسان الامت یعنی یہ امت کی زبان بن گئے، اور جب امت کی زبان بن گئے تو ساری دنیا نے لکھنے لگی کہ ایک مسلمان کے تقویٰ و پرہیزگاری کی زبان کیسی ہوتی۔ لسان الامت نواب بہادر یار جنگ رحمٰ نے 15 سال کی عمر میں دعوت اسلامی کا کام کا آغاز کیا۔ اللہ رب العالمین نے ان کے ذریعے بکھرے ہوئے ذروں کو اجتماعیت کا شعور بخشا،
सारी मिल्लत के मुख्तलिफ मकतब फ़िक्र के लोगों को एक तज़वी की तरह इज्तिमाइयत का शऊर बख्शने वाली शख्सियत का नाम बहादुर यार जंगल रहमान के सिवा कोई और नहीं। और आप खुद देखिए कि एक कम उम्र नौजवान मिल्लत इस्लामिया के लिए जब वक्त हो जाता है तो आज सालों साल गुजरने के बाद उनकी काविशें, उनकी कोशिशें और उनके नजरिए और फिलॉसफी की ताकत का अंदाजा आप कहीं कीजिए कि आज मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन एक मुसलमानों की इज्तिमाई शक्ल का नाम आज बाकी है। अगर एक ऐसे हाल और माहौल में जब सारे दुनिया में इस्तराब था, एक तरफ अंग्रेजों की साम्राज्य का जुल्म सर चढ़कर इंसानियत पे बोल रहा था, जहां अंग्रेज ऐलान कर रहा था कि सूरज के तुलू होने से लेकर सूरज के गुरूब होने तक मेरी हुकूमत है, वैसे हालात में आप देखते हैं कि सारी दुनिया में इंसानियत की जुल्फ बरहम को मजीद भरम किया जा रहा था। इंसान बड़े नंगे इंसानियत में उतर आया, अशरफियत फिक्री बन चुकी थी और इंसानी वक्त जिंदगी और ख्यालात को तंग कर दिया गया था। वैसे हालात में सारे हुए जमीन पर अपनी शिनाख्त की आवाज लिए मजलूम अपनी शिनाख्त के लिए जिद्दोजहद कर रहा था, तो कहीं आज़ादी के नारे लगाए जा रहे थे, वैसे ही कुछ हालात हिंदुस्तान के थे कि हिंदुस्तान में अंग्रेजी साम्राज्य के खिलाफ सारी हिंदुस्तान की आवाम ये ऐलान कर रही थी कि स्वराज और आज़ादी हमारी जिंदगी का मकसद है। तो एक तरफ हिंदुस्तान में हिंदू फासिस्ट नजरिया जो आज सर चढ़ के इस मुल्क में फासिज्म की शक्ल इख्तियार करते हुए इस मुल्क के शिराजे को बिखेरने के दर पे है, वैसे हालात में आप देखते हैं कि तारीख का अगर आप मुताला करें और कंपैरेटिव स्टडीज ये बताती है कि जब वीर सावरकर ने इस मुल्क में 1911 में हिंदू राष्ट्र का नारा दिया और 1923 में डॉक्टर के.वी. हिजवार ने इस मुल्क में राष्ट्र सेवक संघ का नारा देकर नागपुर में हिंदू समाज और हिंदू राष्ट्र का संघ ने बुनियाद रखा, तो आपको देखना होगा कि ऐसे ही गुजरते माहौल में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक ऐसे नेक बंदे को मुंतखब किया। जब हिंदुस्तान में कई मुसलमानों की कोई इज्तिमाइयत की शक्ल बाकी नहीं थी, कोई इत्तेहाद का नजरिया बाकी नहीं था, अकायद की बुनियाद पर मुसलमान बटे हुए थे, कहीं देवबंद के नाम पे बटे हुए थे, कहीं फातिहा के नाम पे बटे हुए थे। ऐसे हाल और माहौल में दक्कन की सरजमीन का अजीब और गरीब हालात थे, जहाँ नवाबजादों की नवाबजादी भी बोल रही थी, आमेरियत का फलसफे लिखे जा रहे थे और इख्तिदार परस्त लोगों की खुशामद करते हुए इख्तिदार वालों की तारीख लिखी जा रही थी। तो ऐसे हालात में एक रईसुल जमाने के घर से एक शख्स उठता है जिसका नाम कायद मिल्लत बहादुर यार था, जिसने मिल्लत के बिखरे हुए शिराजे को एक प्लेटफॉर्म पर लाते हुए एक पैगाम दिया कि अल्लाह एक है, एक रसूल है, एक कुरान है, एक किबला है और वक्त का तगाजा है कि मुसलमान एक प्लेटफॉर्म पे कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह की बुनियाद पे एक प्लेटफॉर्म है। ये कारनामा कायम है। इसकी उम्र करीब 25 साल की उम्र में इसने मिल्लत इस्लामिया के इत्तेहाद का पैगाम दिया और आप देखते हैं कि कायदे मिल्लत की वो दूरंदेश निगाहें ये देख रही थी कि इस मुल्क में आज़ादी की जो तहरीक चल रही थी, उस तहरीक के पेश नज़र कल ये मुल्क आज़ाद होगा, नई सफबंदी होगी और इस मुल्क का शिराजा नया ढांचा तैयार किया जाएगा। वैसे हालात में जो ये समझ रहे थे कि हमारा इख्तिदार बाकी रहेगा, कोई ये समझ रहा था कि मेरी हुकूमत बाकी रहेगी, लेकिन बदलते हुए हालात ने दुनिया को ये बता दिया सलातीन वक्त की हुकूमतें खत्म हो गई, सलातीन वक्त का इख्तिदार खत्म हो गया, लेकिन जिसने इत्तेहाद और मिल्लत के उस ताकत को पैदा किया था, उस इत्तेहाद की ताकत थी कि आज सरजमीन दक्कन पे आपकी शिनाख्त बाकी है, हिंदुस्तान में मुसलमान की हैसियत से आपकी शिनाख्त बाकी है। वक्त इम्तिहान ले रहा था, एक तरफ मुल्क में फासिस्ट नजरिए रखने वाले वीर सावरकर की शक्ल में हो या डॉक्टर के.वी. हिजवार की शक्ल में हो, इस मुल्क में अक्सरियत की बुनियाद पे नजरिए को कायम करना किसी मुल्क में और माशरे में बड़ा आसान होता है। अक्सरियत की अपनी ताकत को मुत्तहिद करना और मुतहरिक करना बड़ा आसान होता है, लेकिन किसी मुल्क में और किसी माशरे में जब अक़लियत
اور اقلیت پہ آنے والے حالات کو دیکھتے ہوئے اقلیت کو آنے والے حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے صف بند ہونا اور صفحہ بندی کرنا یہ تاریخ ساز لوگوں کا کام ہے، جس میں قائد ملت مرحوم نواب بہادر یاد الرحمٰن کا ہندوستان کی تاریخ میں مسلمان مرہون منت ہے، جس نے مسلمانوں کو اتحاد کا پیغام دیا، ایک پلیٹ فارم پہ لا کر مسلمانوں کو ان کی شناخت کا احساس کر کے یہ پیغام دے دیا کہ اگر زندگی ہے تو مسلمانوں کی کلمے کی بنیاد پہ اتحاد کے ذریعے ہی زندگی ہے اور انتشار موت ہے۔ یہ پیغام کس نے دیا؟ قائد ملت نواب بہادر یاد الرحمٰن نے۔ آج تاریخ کے اوراق بار بار یہ پیغام دے رہے ہیں کہ ہندوستان کی آزادی کی تحریک چل رہی ہے اور جس خطے زمین میں ہم رہتے ہیں جہاں آصفیہ خاندان کی حکومت تھی، ایسے حالات کہ ایک طرف حکمرانوں کی ظلم و ستم اور دوسری طرف بدلتے ہوئے حالات، ویسے حالات میں مسلمانوں کی قیادت کا بیڑا اٹھانا اور مسلمانوں کی آواز بن کر مسلمانوں کو متحد کرنا یہ کوئی معمولی کارنامہ نہیں تھا۔ اور تاریخ کا مطالعہ کرے تو آپ کے سامنے یہی آئے گا کہ قائد ملت اپنی ساری زندگی ملت اسلامیہ کے لیے وقف کیا، ایک سچے عاشق رسول کی حیثیت سے مسلمانوں کو بارہا یہ پیغام دیا کہ جب تک مسلمانوں کی زندگی شریعت کے محور پہ گردش کرتی رہے گی مسلمان تخت و تاج کا مالک رہے گا۔ جس دن مسلمانوں کی زندگی طبیعت کے محور پہ گردش کرے گی تو مسلمان دنیا میں ذلیل و خوار ہوگا۔ یہ صبح قیامت تک یہ بات قائم رہے گی کہ جب مسلمان شریعت پہ آ جائے گا اور شریعت پہ قائم ہو جائے گا، خدا کی قسم دنیا کی کوئی طاقت اس کو رسوا نہیں کر سکتی، خدا کی قسم کوئی طاقت اس کو ذلیل نہیں کر سکتی، کوئی طاقت اس کو ظلم نہیں کر سکتی۔ آج ہم کو اپنا محاسبہ کرنا ہے کہ کیا بات تھی کہ ایک قائد ملت تھے جس نے دعوت کے کام پہ نکلے، دین کے کام پہ نکلے، جس کے ہاتھ پر 23,000 لوگ مشرب اسلام ہوئے۔ یہ مجلس اتحاد المسلمین کی تاریخ لکھی گئی اور دیکھتے ہیں کہ ایسے ایسے حالات میں قائد ملت نے اپنی قوم و ملت کے لیے قربانی دی کہ ایک طرف آصفیہ خاندان کے حکمران میر عثمان علی خان نظام تھے اور زبان پر پابندی عائد کر دی گئی، زبان پر پابندی عائد کر دی گئی، ہجرت کرنے پہ مجبور کر دیا گیا، وطن کو چھوڑنا پڑا اور لوگوں نے آ کے کہا کہ آپ کے ساتھ یہ بہت ظلم ہو رہا ہے تو قربان جائیے ایسے قائد پہ کہ انہوں نے اعلان کیا کہ برف کی زد میں آ گئے تھے اہل چمن، میں نے اپنے نشے من کو صرف فہرست کر دیا۔ یہ قائد ملت کا جذبہ تھا۔ آج بتاؤ کوئی ایک ایسا مسلم رہنما جو اپنی قربانی دے کے ملت کے مفادات کے تحفظ کرنے کے لیے تیار ہے؟ یقیناً نہیں، بلکہ ایک ایسے دور میں کہ قائد ملت کا ایک واقعہ آپ کے سناتا ہوا گزر جاؤں کہ قائد ملت کے 2 بھتیجوں کو شہید کر دیا گیا۔ حالات ایسے ہیں کہ محبوب قائد کے خاندان کے افراد خاندان کو اغیار کی جانب سے جب شہید کر دیا گیا، سنتے ہیں بزرگوں سے اور کتابوں میں لکھا ہے، بالخصوص نذیر احمد صاحب جس نے قائد ملت کی سوانح عمری لکھی، اور میں نے انہیں سے سنا وہ حالات کہ ایسے حالات تھے کہ اگر قائد ملت جس طرح آج آپ دیکھتے ہیں کہ اپنے مفادات کے لیے قوم کا کیسے استعمال کیا جاتا، اپنی سیاست کے لیے گندی گفتگو کر کے مسلمانوں کو ورگلا کر میدان میں اتار کر راہ فرار کرنے والے، اگر ایسے قائد ہوتے تو مسلمانوں کی نسل کشی ہوتی، خانہ جنگی ہوتی، حالات خراب ہوتے۔ لیکن فراست کو سلام کیجئے قائد ملت کی کہ قائد ملت نے اعلان کیا کہ صبر و تحمل کے ساتھ رہے، اور جب جنازہ نکل رہا تھا تو پلٹ کر اس قائد نے کہا کہ میں صرف خطوں کی آہٹ سنت رہا ہوں، کسی کے منہ سے ایک آواز نہ نکلے، اس لیے یہاں پہ حکومت مسلمانوں کی تھی، اگر خانہ جنگی ہوگی تو حالات خراب ہو کے اقتدار مسلمانوں کا چلے جائے گا۔ لیکن آج اپنے چھوٹے چھوٹے مفادات کے لیے، ووٹ حاصل کرنے کے لیے ہم ایسے بھی کام کرتے ہیں، یہ نہیں سمجھتے کہ مسلمان کس حالات میں ہے، لیکن مسلمانوں کو میدان میں اتار کر راہ فرار کر لیتے ہیں۔ آپ خود غور کیجئے کہ جیسے کہ پیشو مقرر نے کہا کہ قائد ملت نواب بہادر یاد الرحمٰن اور قائد اعظم یہ 2 شخصیتوں کے درمیان
درمیان اگر چننا پڑے تو میرے سامنے قائد ملت نواب بہادر یار جنگ سے بڑی شخصیت قائد اعظم محمد علی جناح نہیں تھے. قائد ملت نواب بہادر یار جنگ سے بڑی شخصیت ہندوستان کے شرق و غرب میں کوئی شخصیت نہیں گزری. وہ ایک سچے ایسے عاشق رسول تھے, وہ عملی خانوں میں عاشق رسول تھے, عمل کے خانوں میں مسلمان تھے. تو دوسری طرف جس کو قائد ملت کہا جاتا تھا, تو قائد ملت کے مقابلے قائد اعظم محمد علی جناح نہ شریعت کے پابند تھے, نہ شریعت سے واقف تھے, مسلمانوں کی سیاست اور اقتدار کی سیاست کرنے والے تھے. تو یہ رہبر مسلمانوں کی سماجیت کے ساتھ مسلمانوں کی شریعت اور شریعت کے مطابق مسلمانوں کی حساب بندی کرنے کا جو اہل تھا. آج مسلمانوں کو وقت کی اہم ضرورت ہے کہ قائد اعظم جیسے محمد علی جناح جیسے مسلمان لیڈر نہیں, بلکہ بہادر یار جنگ جیسے مسلمان لیڈروں کی ضرورت ہے. آج کچھ لوگوں کی کوشش یہ ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح کی طرح سیاست کر کے ہندوستان کے مسلمانوں کو اپنے سیاسی اقتدار کے لیے استعمال کیا جائے. آپ خود غور کیجئے کہ آج سارے ملک کے کیا حالات ہیں, اور ایسے حالات میں مسلمان لیڈر کی کیا حکمت ہونا, کیا محمد علی جناح کی حکمت ہونا یا بہادر یار جنگ علیہ رحمہ کی حکمت ہونا, اس بات کا فیصلہ مستقبل ہے. آج کوشش محمد علی جناح کی سیاست کی جا رہی ہے, جناح کی طرح ہندوستان میں تفرقہ پیدا کیا جا رہا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ مولانا ابوالکلام آزاد جس نے ہندوستان کے پارٹیشن کے بعد دلی کی جامع مسجد کے میناروں سے چیخ کے مسلمانوں کو یہ دعوت دی تھی کہ یہ تمہارا مادر وطن ہے, یہ قطب مینار کی میناریں تم کو دعوت دے رہی ہے کہ یہ تم وطن مت چھوڑ کے جاؤ. یہ اجمیر شریف کی درگاہ آواز دے رہی ہے کہ تم ہندوستان چھوڑ کے مت جاؤ. ہم محمد علی جناح کی آواز پہ نہیں بلکہ مولانا ابوالکلام آزاد کی آواز پہ ہندوستان کو اپنا وطن بنایا. یہ آخر سانس تک ہندوستان میرا اور آنے والی نسلوں کا مادر وطن ہے. اس وطن کو ہم اتنا پیار کرتے ہیں, اس وطن کی حفاظت کے لیے عبدالحمید کی طرح ہندوستان کی سرحدوں پہ ہم نے سینوں کو پیش کیا, بریگیڈر عثمان کی طرح پاکستان سے مقابلہ کر کے وطن میں ہم نے اپنی وطن کی محبت کی تاریخ لکھی. لیکن آج بھارت ماتا کی جائے, گھر واپسی, گاؤں ماتا, ارے کتنی سیاست چلے گی. ویر ساورکر چلے گیا, ہندوستان کا نعرہ فیل ہو گیا. پھر نعرہ اس ملک میں دیا کہ گنگا گوری گائے کا نعرہ دیا, یہ فیل ہو گیا. یہ بار بار ان کو یقین دلانے کے لیے کافی نہیں کہ ہندوستان میں چاہے وہ ہندوستان کا اکثریتی طبقہ 80% ہندو آج ہندوستان کا فرقہ پرست نہیں بلکہ 80% ہندو طبقہ میں میرا یقین ہے کہ 80% ہندو آج ہندوستان کا سیکولر ہے. وہ چاہتا ہے کہ قومیت جو کہ مادر وطن کو طاقتور بنائے, اس ملک کو طاقتور بنائے, اس ملک میں امن کو قائم رکھے, اس ملک کا ہر بچہ قابل بنائے, اس ملک کو ترقی دلائے. لیکن یہ RSS, یہ BJP آج ان کے اتنے نئے بچے پیدا ہو گئے. وشو ہندو پریشد, ہندو واہنی, ہر گلی میں ایک نئی پارٹی بجرنگ دل, ہر گلی میں ایک نیا پوتا راجا سنگھ لے کے نکل رہا, ایک نئی بات. اگر ایسا ماحول رہے گا تو تاریخ کا مطالعہ کر لو, تاریخ یہی بتاتی ہے کیسے ملک اور معاشرے میں لکھنے والے لکھو, انٹیلیجنس والے لکھو, کسی ملک اور معاشرے میں جب کبھی کسی اقلیت کے جمہوری حقوق کو پامال کیا جاتا ہے, اکثریت کی نام پر اکثریت کے نظریات کو کسی اقلیت میں مسلط کرنے کی کوشش کی جاتی ہے, کسی کا نام تو ٹیررزم ہے, کسی کا نام تو دہشت گردی ہے. ملک کا قوانین اعلان کر رہا ہے کہ اس ملک کا قوانین یہ اعلان کر رہا ہے اس ملک کا ہندو ہو کہ مسلمان ہو, سکھ ہو کہ فارسی ہو, اس ملک میں سب کے برابر حقوق ہے. اس ملک میں سب کو قانون کے برابر, قانون کے مطابق قانون کی نظر میں برابر کے حقوق دیے جائیں گے. لیکن آج
قانون کی عرص حیات کو تنگ کرتے ہوئے قانون کو اپنی ہاتھ کی کٹ پتلی بنا کر اگر کوئی فیصلہ کرے گا تو یاد رکھو جب مظلوم کو انصاف نہیں ملے گا تو مظلوم خود اپنے انصاف کے راستے تلاش کرے گا. اس کا نام دہشت گردی اور ٹیررزم قرار نہیں دیا جا سکتا. آج مرکز میں جس کی حکومت ہے نریندر مودی, اس کی اپنی تاریخ ہے کہ گجرات میں آج صوفیزم کی بات کرنے لگا اور اللہ کے نینو نام مسلمانوں کو سامنے رکھ کے بتا رہا کہ مسلمان امن سے رہو. گجرات کی تاریخ ہم نہیں بھولے. گجرات میں کتنے آستانوں کو تم نے تباہ کیا اور آج مسلمان معاشرے میں RSS اور انٹرنیشنل لیول پر یہودیوں کی یہ سازش ہے کہ مسلمانوں کو عقائد کی بنیاد پہ اضطراب پیدا کرے, تفرقہ پیدا کرے. اگر کوئی مسلمان جس عقیدے سے ہم تعلق رکھتے ہو یا نہ رکھتے ہو, جب تک ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد پہ متحد نہیں ہوں گے, جو پیغام مرحوم قائد ملت نواب بہادر اعظم علیہ الرحمٰن نے دیا, اگر اس پیغام کو ہم اپنا پیغام نہیں بناؤ گے, اگر کوئی عقائد کی بنیاد پر تفرقہ پیدا کرے گا تو وہ RSS کا کام کرے گا, وہ سنگ پریوار کا کام کرے گا, وہ یہودیوں کا کام کرے گا اور ملت کو نقصان پہنچائے گا, ملت کے شیرازے کو کمزور کرے گا, ملت کے شیرازے کو بھی کرے گا. آج کچھ لوگ ہیں ان کا کچھ کام نہیں, نہ کسی مظلوم, لفظ مظلوم ان کو کیا معلوم, مظلوم کے تکالیف کیا ہے ان کو کیا معلوم. صرف مسلمانوں کے نام پر معزز ہوتے ہوئے مسلمانوں کے نام پر سیاست چلانا, مسلمانوں کے نام پر شہرت حاصل کرنا, لیکن مسلم معاشرے میں ہونے والے مسائل اور مسلمانوں کے تکالیف سے کوئی آشنا نہیں رہتا, بلکہ تفرقہ پیدا کر کے مسلمانوں کو تباہی کے ڈھار پہ ڈالنا, مسلمانوں کو تباہ کرنے کے لیے عقائد کی بنیاد پہ جنگ چھیڑتے ہوئے گلی گلی میں جو کام کیا جا رہا ہے, یہ کام صرف یہودیوں کے پلان کے مطابق کیا جا رہا ہے. یہ پلان صرف RSS کا, وہ سنگ پریوار کا ہے. اس پلان کی اٹوٹ کڑی ہندوستان میں آپ نے دیکھا کہ دلی میں کانفرنس ہوئی, اس کانفرنس میں نریندر مودی یہ کہہ رہا ہے کہ مسلمانوں کا یہ طبقہ اچھا ہے, مسلمانوں کا یہ طبقہ خراب ہے. مسلمانوں میں کوئی طبقے نہیں ہے. مسلمان جب اعلان کر دے سچے دل سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, حضور احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ محمد عربی روحی فدا کملی والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بھیجے ہوئے نبی اور رسول ہیں, یہ ہمارا ایمان ہے. آج تحریک یہ پیغام دیتی ہے, مرحوم قائد ملت نے کلمے کی بنیاد پہ مسلمانوں کو متحد کیا تھا. آج اس مجلس اتحاد المسلمین کے نام پر الیکشن جیتنے کے لیے تفرقہ پیدا کیا جاتا ہے. مسلمانوں کے معاشرے میں جب ان کی خامیاں سامنے آ جاتی ہے تو اپنے خامیوں سے بچنے کے لیے عقائد کی بنیاد پر مسلمانوں کو ووٹنگ کے لیے دعوت دیا جاتا ہے, اسے شرمندہ کیا. ایسا اقتدار ہم کو نہیں چاہیے, نہ ہم ایسی سیاست کے ذریعے اقتدار حاصل کرنا چاہتے ہیں. ارے ہماری اپنی تاریخ ہے کہ قائد ملت سے لے کے آج تک ہم خوروانی رہ کے مسلمانوں کے پرچم کو بلند کرتے رہے, آخر سانس تک یہ طریقہ کار ہمارا رہے گا. آج جیسا کہ رئیس مقرر سردار صاحب نے کہا کہ قائد ملت کے کارنامے انہوں نے کس طرح فراست کا مظاہرہ کیا, دارالسلام کیسے قائم ہوا, بلکہ افسوس کی بات ہے کہ پچھم تلنگانہ گورنمنٹ کی ایک کتاب بنی تاریخ کی, اسکول کے بچوں کے لیے ایک کتاب لکھی گئی کہ کس جماعت کا کون بانی ہے, اور اس کتاب میں تلنگانہ گورنمنٹ یہ لکھ رہی ہے کہ مجلس کے بانی ایک خاندان ہے, وہ ایسی خاص. واہ, میں مطالبہ کرتا ہوں حکومت سے کہ اس کتاب میں کریکشن کرو. یہ جماعت قائد ملت نواب بہادر اعظم علیہ الرحمٰن کی قائم کردہ جماعت. اس بات سے آپ اتفاق رکھتے ہیں؟ میری بات سے ہاتھ اٹھا کے بتاؤ کہ آپ اس بات سے اتفاق رکھتے ہیں. یہ تاریخ غلط دکھائی جا رہی ہے اور باور کیا جا رہا ہے آنے والی نسلوں کو, آنے والی نسلوں کی ذہن سازی کی جا رہی ہے اور تاریخ کو توڑ مروڑ کے پیش کیا جا رہا ہے. کیا آج مجلس اتحاد المسلمین میں وہ سب کچھ ہو رہا ہے
ایک الیکشن جیتنے کے لیے ان کے طریقہ کار آپ بھی دیکھیں، ساری دنیا دیکھ رہی ہے کہ آج مسلمانوں کی مرضی کچھ ہے، مسلمان چاہتا کچھ ہے، لیکن یہاں کی حکومت کے ساتھ ساز باز، یہاں کے اعلیٰ پولیس عہدیداروں کے ساتھ ساز باز کرنا، غنڈہ عناصر کے ساتھ ساز باز کرنا، سودے بازی کرنا، سود خاروں اور غنڈہ عناصر کے ذریعے پولنگ بوتھوں پہ قبضہ کرنا، پولیس ڈپارٹمنٹ کے ذریعے تحریک کے امیدواروں کو گرفتار کرنا، نظر بند کرنا، پولنگ بوتھ پہ قبضہ کرنا، فرضی ووٹ ڈالنا، فوکسنگ کرنا، اور پھر اس کے بعد کرنا کہ مسلمانوں نے ہم کو نمائندہ بنا لیا، ہم کو لیڈر بنا لیا۔ کیا یہ سب کچھ نہیں ہو رہا ہے آپ کے معاشرے میں؟ آج بتاؤ کہ ایسے حالات میں اب کانگریس کو بھی یاد آ رہا پرانا شہر، وہاں 35 سال اقلیتی سل رہا، اویسی خاندان کام کرتا رہا کانگریس کے لیے، بابری مسجد کی شہادت ہوئی تو کانگریس کے سب سے بڑے اہلکار کون تھے وہ آپ جانتے۔ پھر اس کے بعد کانگریس کی حکومت بنی تو 10 سال یو پی اے گورنمنٹ میں سونیا گاندھی کے آنچل میں بیٹھے ہوئے رہے، ہندوستان میں سچار کمیشن رپورٹ یاد نہیں آئی، بمبئی کے فسادات یاد نہیں آئے، سری کرشنا کمیشن رپورٹ یاد نہیں آئی، گجرات کے فسادات یاد نہیں آئے، آندھرا پردیش میں کانگریس کی حکومت میں لاکھوں کروڑ روپے کی اوقاف کی جزات لوٹ لی گئی، یاد نہیں آیا، مسجد عمر فاروق نستہ نابود کر کے صف ہستی سے مٹا دیا گیا، یاد نہیں آیا۔ آج جیسے ہی بی جے پی کی گورنمنٹ آ گئی یا ٹی آر ایس کی گورنمنٹ آ گئی تو بی جے پی اور ٹی آر ایس کا کام شروع کر دیا۔ کل بھی ہماری لڑائی اصولوں پہ تھی، ہماری لڑائی ایک مقصد کے لیے تھی، ہم کل بھی حضرت حسین شاہ ولی رحمت اللہ علیہ کی 1.5 لاکھ کروڑ روپے کی اوقاف کی جائیداد کے لیے تحریک لڑتی رہی، کل بھی لڑے گی۔ جسٹس بی وی ایس راجو کا ہائی کورٹ کا ججمنٹ ہے کہ 1.5 لاکھ کروڑ روپے کے مسلمانوں کے اثاثے، اور پھر آج مسلمان کے ہاتھ میں کچکول مائنارٹی فائنانس کارپوریشن، آج شادی اسکیم میں مسلمان 50,000 روپے کے لیے ترستا۔ اگر نیا ترتیب کردہ اسٹیٹ تلنگانہ کے سربراہ محترم چیف منسٹر کے چندر شیکھر راؤ جو انصاف کی لڑائی لڑے تھے آندھرا کے خلاف کہ تلنگانہ میں انصاف نہیں ہے، اگر تلنگانہ میں جب تک مسلمانوں کے اوقاف کی جائیدادیں مسلمانوں کو واپس نہیں دی جاتی تو تلنگانہ بنانے کا بنیادی مقصد حاصل نہیں ہوتا۔ جب تک مسجد عمر فاروق جن آندھرا کے لوگوں نے لوٹ مار کی تو اس کا کریکشن ہو رہا، سارے ریکارڈ چینج کیے جا رہے، ساری تحقیق کی جا رہی، ان کے سارے اسکینڈلز کو سامنے لا رہے۔ اس جلسے کے ذریعے میں یہ اعلان کروں گا، یہ ڈیمانڈ کروں گا، مطالبہ کروں گا موجودہ چیف منسٹر صاحب سے کہ سب سے پہلے یہ تو اللہ کی مرضی ہے کہ ہم الیکشن ہارے اسمبلی میں ہیں، ارے اسمبلی میں ہوتے ہیں تو سب سے پہلے اوقاف وقت کے 5 لاکھ کروڑ روپے کی جائیداد اس کا وائٹ پیپر اسمبلی میں پیش کرو، وائٹ پیپر اسمبلی میں پیش کرو۔ آج اتحاد کے دیودار کوئی بولنے کے لیے تیار نہیں، اس لیے کہ اگر تحقیق ہوگی تو آدھے ان کے ساتھ میں جو جیل میں رہیں گے جو اوقاف کے لٹیرے، ان کے ساتھ جتنے ہیں دھندے باز اوقاف کے گرابر پورے جیل میں رہیں گے۔ اس جلسے کے ذریعے ہمارا پہلا مطالبہ ہے کہ انصاف کا تقاضا ہے کہ نیا اسٹیٹ بنا انصاف کے لیے۔ یہاں اگر تلنگانہ میں جہاں 4.5 کروڑ لوگ رہتے، 4.5 کروڑ میں 1 کروڑ مسلمان ہیں، جب تک ان 1 کروڑ مسلمانوں کے اثاثے ہم حکومت سے بھیک نہیں مانگ رہے کہ ہم کو مائنارٹی فائنانس کارپوریشن سے لو دو، ارے ہمارے اثاثے ہم کو دو، ہماری وقف بینک ہم بنائیں گے اور ہمارے ادارے ہم بنائیں گے۔ ارے ایک عثمانیہ یونیورسٹی نہیں بلکہ اوقاف کے آنے والی آمدنی سے تلنگانہ کے 11 ڈسٹرکٹ میں ہم ایسے 50 یونیورسٹی بنا کے ہم اپنے بچوں کو نہیں بلکہ تمہارے بچوں کو بھی تعلیم سے سرفراز کرنے کی طاقت و صلاحیت تلنگانہ کا مسلمان رکھتا ہے۔ آج انصاف نہیں کیا ہے،
ہم ہر اس قانون کے ساتھ ہے جو قانون کے مطابق انصاف کرے گا، لیکن قانون کے نام پر ناانصافی ہوگی، اسٹیٹ ٹیررزم چلے گا، تو یہ سمجھو کہ ہو سکتا ہے اسد الدین اکبر الدین اپنے مفادات کے لیے کل تک کانگریس کے حکمرانوں کی چوکھٹ پہ سر جھکاتے تھے، آج کے ٹی آر کے سی آر کے پاس جھک رہے۔ ارے ہم نہ کل کسی کے سامنے جھکے تھے نہ آج جھکیں گے، کل بھی ہماری لڑائی ایوان اقتدار سے تھی، آج بھی ہے، مظلوم مسلمانوں کے لیے ہماری لڑائی آخری سانس تک ہے۔ یہ ڈیفائن کرے گا وقت، اعلان کرے گا کہ اوقاف کی جزات عباس کو تو دھندا بنا لیے بھائی، اوقاف کے لیے لڑ رہے، چھوٹے موٹے نیوزہ دینا، تماشا کرنا، پھر سامنے والے سے معاملہ کرنا۔ ارے معاملہ تو یہاں ہو رہا، جب اوپر معاملہ ہوگا اوقاف کی ایک ایک اینٹ زمین کا، تو اللہ کسے ڈرو، اللہ کرے کیا جواب دو گے، کیا جواب دو گے؟ مانیکنڈا جاگیر آج 15,000 کروڑ روپے کے اثاثے جامعہ نظامیہ کے، آج سننے میں آ رہا ہے کہ حکومت 10 کروڑ روپے جامعہ نظامیہ کو دے رہی ڈیولپمنٹ کے لیے۔ ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے، اگر حکومت ایسا ہی انصاف چاہتی ہے تو یہ 10 کروڑ روپے کی ضرورت نہیں ہے۔ میری بھی ایک چھوٹی تجویز ہے تحریک کے ایک چھوٹے سے ذمہ دار کی حیثیت سے، کہ اگر انصاف میں یقین رکھتی ہے یہ کے سی آر کی حکومت، اگر راجشیکھر ریڈی نے مانیکنڈا جاگیر میں جہاں ایک سینئر آئی ایس آفیسر چھایا رتن نے یہ لکھ دیا تھا کہ دستاویزات کی بنیاد پر، شواہد کی بنیاد پر مانیکنڈا جاگیر کی عارضی جامعہ نظامیہ کی ہے، 15,000 کروڑ روپے کے اثاثے واپس کرو، میں کہوں گا کہ کے سی آر ایک منصف انصاف کر سکتا ہے۔ بھیک نہیں چاہیے، 10 کروڑ روپے میرے اثاثے مجھ کو چاہیے۔ یہ لڑائی جامعہ نظامیہ کے لیے لڑنے کے لیے کیا آج مجلس اتحاد المسلمین تیار ہے؟ آج جامعہ نظامیہ کے جو بڑے سربراہ ہیں جو آج ان کی حمایت کر رہے ہیں، ان کی سرپرستی کر رہے ہیں، ان کے سر پہ ہاتھ رکھ کے مسلم معاشرے کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ علماء ساتھ ہے، جامعہ نظامیہ ساتھ ہے، تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ انصاف جامعہ نظامیہ کے سربراہ جامعہ نظامیہ کے ساتھ کر رہے ہیں؟ کیا جامعہ نظامیہ کے سرپرست جامعہ نظامیہ کے ساتھ انصاف کر رہے ہیں؟ ہماری عظیم درسگاہ جس سے آج ہزاروں مسلمان سرفراز ہوئے، آج اس کے اثاثوں پہ غبن کیا جانا، اس پہ سوال اٹھانا انتشار ہے میرے بھائی۔ آج سارے ہندوستان کے حالات آپ خود غور کیجئے کہ نریندر مودی اور امت شاہ کی ٹیم جو کام کر رہی ہے سارے ہندوستان میں، مسلمانوں میں تفرقہ پیدا کرنا، خوف پیدا کرنا، فاسزم، ہر سے حیات کو تنگ کرنا، لیکن یہ نادان ہے، تاریخ سے واقف نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس قوم کی فطرت میں لچک دی ہے، اس قوم کی فطرت میں لچک دی ہے، اس قوم کو جتنا دبایا جاتا ہے یہ قوم اتنی طاقت سے اٹھ کے دنیا پہ غالب ہوتی ہے۔ یہ ہماری تاریخ ہے، یہ ہماری تاریخ ہے۔ میری گزارش ہے آپ تمام حضرات سے کہ مجلس بچاؤ تحریک کا نصب العین واضح طور پر اعلان کرتا رہا کہ یہ مظلوم مسلمانوں کی آواز ہے۔ آج اتحاد المسلمین کے نام پر مٹھی بھر لوگ مسلم معاشرے میں طاقتور ہوتے رہے، مٹھی بھر لوگ اقتدار حاصل کیا، مٹھی بھر لوگ حکومت سے ساز باز کر کے اپنے خاندانوں کے مقدر کو سنوارے۔ آج وقت کا ہے، تقاضا ہے کہ اتحاد المسلمین کی طاقت کو، قوم و ملت کی اس طاقت کو سامنے آنا ہوگا۔ آج سارے ہندوستان میں آج دلتوں کی بات کی جا رہی ہے۔ بھیم راؤ امبیڈکر جس نے ہندوستان کے آئین کو ترتیب دیا تھا چیئرمین کی حیثیت سے، کل تک آر ایس ایس اور بی جے پی کے لیے ایک اچھوت تھا، جس کو بنارس کی سرزمین پہ آر ایس ایس والوں نے ہنگامہ کر کے پیٹا تھا۔ آج اس آر ایس ایس کے دفتر میں بھیم راؤ امبیڈکر کی برتھ ڈے منائی جا رہی، اور میاں یہ اپنے نکلے جے بھیم کی سیاست۔ ارے دلتوں میں وہ طبقہ جو مظلوم ہے اور مسلمانوں کی مظلومیت کا احساس رکھتا ہے تو مظلوموں کے درمیان میں مفاہمت ہو سکتی ہے،
مظلوموں کے درمیان میں اتحاد ہو سکتا ہے، مظلوموں کے درمیان میں کامن کاز ہو سکتا ہے، لیکن وہ دلت جو RSS کے ساتھ ہے، وہ دلت آج سنگھ پریوار کے ساتھ ہے، دلت کے نام پر میں ان دلت لوگوں کے ساتھ اتحاد نہیں کروں گا جو آج RSS کی فلسفی کی بنیاد پر ہندوتو کی بات کرتے۔ تو نعرہ واضح ہو گیا کہ جے بھیم نہیں، بلکہ جو مظلوم کی بات کرے گا اور میری مظلومیت کا احساس کرے گا، چاہے ہندوستان کا کوئی طبقہ ہو، جب تک میری مظلومیت کی تصدیق کر کے میرے مفادات کے لیے ایک کامن پلیٹ فارم پر میری شناخت کے ساتھ آنے کے لیے تیار نہیں، میں اس سے مفاہمت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ وقت کا تقاضا ہے ہندوستان میں مسلمانوں کو اس موقف کو اختیار کرنا ہوگا، مسلمانوں کو ہندوستان میں ایک موقف کو اختیار کرنا ہوگا۔ اب یہ چاہ رہے ہیں کہ سیاست 1980 کی کہ دلت اور مسلمان مل جائے، ارے 1980 سے لے کر آج تک اس نعرے پر ملائم سنگھ یادو چیف منسٹر بن گئے، فلانا مایاوتی چیف منسٹر بن گئی ہندوستان میں، وی پی سنگھ پرائم منسٹر بن گئے، چندر شیکھر بن گئے، چرن سنگھ بن گئے، مورارجی دیسائی بن گئے، سب بن گئے، لیکن مجھ کو کیا ملا؟ میری مظلومیت کی کسی نے تصدیق کی، ہندوستان میں کسی نے میرے ساتھ انصاف کیا۔ آج تحفظات کی بات ہے تو یاد رکھو کہ میں بارہا گزشتہ الیکشن میں بھی کہا، آج بھی کہہ رہا ہوں، اس ملک میں سماجی انصاف کا تقاضا ہے کہ مسلمانوں میں 90% مظلوم ہے، اور ان مظلوموں کو جب تک تحفظات نہیں دیے سکتے اس ملک میں سماجی انصاف کو قائم نہیں کیا جا سکتا۔ ریزرویشن کی پالیسی، سنچار کمیشن کی رپورٹ آئی، 10 سال کانگریس کے ساتھ تھے نا میاں، راہل گاندھی کے ساتھ آپ کی فوٹو بار بار چھپتی رہی، میں آپ کا نام بھی نہیں لینا چاہتا، لوگ سمجھ رہے ہیں میں کس کے بارے میں بات کر رہا ہوں، لیکن 10 سال آپ نے مسلمانوں کے تحفظات کی بات نہیں کی، اور الحمدللہ آج میں اس جلسے میں ڈاکٹر خیام خان کو خراج عقیدت پیش کروں گا کہ 1954 میں تحریک کے 2 امیدوار جیتنے کے بعد سب سے پہلا موومنٹ کسی نے چلایا تحفظات کا، مسلم ریزرویشن فرنٹ کسی نے بنایا تو ڈاکٹر خیام خان اور ان کے دوستوں نے بنایا۔ گلی گلی 1954 میں جلسے کر اسی شہر میں ڈاکٹر خیام خان نے پیغام دیا تھا کہ مسلمانوں کو تحفظات دینا انصاف ہے، لیکن اس وقت پر اقتدار پہ فیضیاب خطاور لوگوں نے مذاق اڑایا کہ اس ملک میں کہاں مسلمانوں کو ریزرویشن ملے گا۔ آج وہی لوگ ریزرویشن کے سہرے کامیابی کے اپنے سر میں باندھ کے بنا رہے ہیں کہ یہ ہماری دور اندیشی ہے۔ آج 12% تحفظات کا مطالبہ چل رہا ہے، اور وہ جماعت جو ہندوستان میں 60 سال حکومت کری کانگریس، اس کانگریس نے آج ریزرویشن 12%۔ ارے کانگریس کے کتنی گورنمنٹ چل رہی، کتنے اسٹیٹ میں چل رہی، پہلے جا کے ان اسٹیٹوں میں قرارداد پاس کر کے ان اسٹیٹوں میں مسلمانوں کو تحفظات دے کر آؤ۔ میں کہوں گا تم سیکولر ہے، یا صرف سیاست کے لیے، مسلمانوں کو استعمال کرنے کے لیے، مسلمانوں کے سیاسی طاقت کے ذریعے اقتدار حکومت حاصل کرنے کے لیے ورگنانا۔ ہم انتظار کریں گے KCR حکومت جو یہ اعلان کر رہی ہے کہ ہم ترتیب دے رہے ہیں بیکورڈ کمیشن کے ذریعے، اور آج گنجائش ہے قانون میں، جو کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ 12% ریزرویشن نہیں دیے جا سکتے، تو اشتوش واس نے کیس سپریم کورٹ کا ہے جہاں 50% ریزرویشن کا 50% ریزرویشن دینے کا احکام ہے، وہیں قانون میں یہ گنجائش ہے کہ کسی اسٹیٹ میں 50% ریزرویشن دینے کے باوجود اگر کچھ طبقے چھوٹ جاتے ہیں ریزرویشن میں، تو اسٹیٹ گورنمنٹ کو یہ اختیار ہے کہ اسٹیٹ گورنمنٹ اپنے گورنمنٹ کے ذریعے، قانون سازی کے ذریعے ان طبقوں کے لیے سماجی انصاف دینے کے لیے ریزرویشن کو 50% کی لائن کراس کر سکتے ہیں، اور یہ موقف تلنگانہ کی گورنمنٹ کر سکتی ہے، KCR کی گورنمنٹ کر سکتی ہے۔ آج 4% کا ریزرویشن کا مسئلہ سپریم کورٹ میں سنوائی کے لیے ہے۔ آج جو بڑی بلند باتیں کرنے والے لندن انٹ سے پڑھ کے آنے والے بیرسٹر، میں مطالبہ کرتا ہوں ہے تم میں تعلیمی صلاحیت ہے، مسلم معاشرے کی مفادات کی تم پہ ذمہ داری ہے، تو جاؤ سپریم کورٹ میں لڑو وکیل کی حیثیت سے۔ یہ نہیں بلکہ BJP کا کام کرنے کے لیے بہار سے لے کے اتر پردیش سے لے کے کہاں پھر رہے، کیا کر رہے، وہ سب سامنے آئے گا۔ بولتے نا جھولا کتنا بھی جھولنے دو، پھر آ کے مقام پہ رک جاتا،
پھر آ کے پرانے شہر میں تالاب کٹے پہ ہی رکنا ہے جھولے کو، اور تالاب کٹے میں ہم مقابلہ کریں گے، پھر اٹھ کے مقابلہ کریں گے۔ آج نئی سب بندی ہو رہی ہے، اتر پردیش ہو، ہندوستان میں اب پارٹیوں کی بنیاد پہ نہیں، بلکہ لوگ اپنی مظلومیت کا حق حاصل کرنے کے لیے سب بندی کر رہے ہیں۔ اتر پردیش میں آپ دیکھنا آنے والے حالات میں ملائم سنگھ کی حکومت ختم ہو جائے گی، بی جے پی صف ہستی سے مٹ جائے گی، وہاں صرف مظلوموں کی صف بندی کے ذریعے ایک نیا محاذ کھڑا ہوگا، جیسا بہار میں ہوا۔ ویسٹ بنگال میں بی جے پی ختم ہو جائے گی۔ بی جے پی سے ڈرانے والے مسلمان ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہندوستان میں ہم نے ایسے حالات دیکھے، بابری مسجد کی شہادت دیکھا، ہم نے ہندوستان کے چپے چپے گلی گلی میں خون بہتا ہوا دیکھا، فسادات دیکھا۔ اس کے باوجود ہم کو یقین ہے اس ملک میں ہم ایک بڑی تعداد و طاقت میں ہیں اور صلاحیت میں ہیں کہ ہم اپنی مظلومیت کو سامنے رکھتے ہوئے ایسی نئی سب بندی اس ملک میں کریں گے کہ اس ملک میں ہم غالب آئیں گے۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ اللہ رب العالمین نے اس قوم کی فطرت میں لچک دی ہے، اس قوم کو جتنا دبایا جائے گا وہ اتنی ہی طاقت کے ساتھ اٹھے گی اور حالات میں غالب ہو جائے گی۔ آج میری التجا ہے، گزارش ہے، اب کہا جا رہا ہے کہ تحریک کا کیا ہوگا، ڈاکٹر قیام خان صاحب پیر وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان کا مالک اللہ ہے۔ اس تحریک کا نظریہ قرآن کا نظریہ ہے، وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان میں جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ کی مرضی سے ہٹ کے نہیں ہو سکتا۔ اور اس تحریک میں دعوت دوں گا تمام ملت اسلامیہ کے ان لوگوں کو جو مسلمانوں کی مظلومیت سے احساس رکھتے ہیں، شناخت رکھتے ہیں، تو آؤ۔ یہ تحریک کسی کی موراثیت نہیں ہے، یہ مرحوم امان اللہ خان کے گھر کی موراثیت نہیں ہے۔ جس طرح موراثیت بنا کر پنڈت جی کی طرح پنڈت جی کے بعد پنڈت جی کے بعد پنڈت جی گھٹا بجانے بڑھے، آج میں دعوت دے رہا ہوں، بارہا تحریک کے لوگ اپنا اپنا خیال ظاہر کر رہے ہیں، میں گزشتہ 2 جلسوں سے کہہ رہا ہوں کہ ہے کوئی مرد مومن اٹھو، آؤ، تحریک کی قیادت کرو، مسلمانوں کے ساتھ انصاف کی لڑائی لڑو۔ میں دعوت دے رہا ہوں، بارہا آؤ، کوئی مرد مومن آ کے یہ ذمہ داری لو اور قوم کی ذمہ داری لو۔ کبھی کچھ فیصلہ کرنے سے پہلے مشورہ کرنا، مشورہ کرنے کے بعد 100 بار سوچنا، سوچنے کے بعد جب فیصلہ بیٹھ کے ہو جاتا ہے شورا میں، فیصلہ ہو جائے گا ایک بار تو یاد رکھو پھر فیصلے سے ہم پیٹ نہیں دکھائیں گے، ڈٹ کر مقابلہ کریں گے۔ نریندر مودی کی حکومت سے لے کے KCR کی حکومت سے لے کے یہ پرانے شہر کے مافیا کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے، مظلوم مسلمانوں کے حقوق کی لڑائی تحریک لڑے، ہر بار کی لڑائی لڑیں گے۔ تحریک مشاورت میں شورا نے یقین رکھی ہے، اسلامی شریعت میں مکمل طور پر پیروی کرتے ہوئے سب کو دعوت دے رہی، جہاں تک میری آواز جا رہی، کل کے اخبار میں بھی آ گیا کہ ہے کوئی مرد مومن آؤ، آ کے تحریک کی ذمہ داری لو۔ ہم ادنا کارکن تھے، ادنا کارکن کی طرح کام کریں گے، ادنا کارکن کی حیثیت سے جو قربانی ہم سے ہو سکی انشاءاللہ دے کر مسلمان معاشرے کے مفادات کے لیے لڑتے رہیں گے۔ کل یہ نہ کہنا کہ فیصلہ ہو گیا تو اس کے بعد نہ کہنا کہ یہ ایسا ہونا تھا، وہ ایسا ہونا تھا۔ میرے بھائی پھر ایک بار کہہ رہا ہوں کہ 1000 بار سوچ کر فیصلہ کریں گے، اور فیصلہ کر لیں گے تو 1000 مشکلوں کا مقابلہ کریں گے انشاءاللہ۔ ڈاکٹر قیام خان صاحب کا ابھی غم بہت تازہ ہے، تحریک کے لوگ غم میں ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد چہلوں کے بعد بیٹھ کر میں تمام لوگوں کو دعوت دیتا ہوں کہ اخبار میں اطلاع آئے گی، آپ بھی مشاورت میں شامل ہوئیے، اجلاس میں شامل ہوئیے، اپنے زرعین مشورے سامنے دیجئے۔ اگر آپ کو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ آپ اس ذمہ داری کو نبھا سکتے ہیں تو آگے بڑھیے۔ ہم سر آنکھوں پہ بٹھا کر جو آئے گا اس کو سر آنکھوں پہ بٹھا کر میں کام کرنے کے لیے تیار ہوں، جس طرح مرحوم غازی ملت کی قیادت میں کیے، جس طرح مرحوم
आदम मलिक साहब की क़ियादत में काम किए, जिस तरह डॉक्टर क़ायम खान साहब की क़ियादत में काम किए। इंशाअल्लाह आने वाले हालात में साबित कदमी के साथ जो सदर मुंतखब होगा उसकी क़ियादत में काम करके बताएंगे कि मुसलमानों के तहरीक और तंजीम कैसे चलती है। आज बेपनाह सर वसाइल सर उठाए हुए हैं, एक हंगामा मैशर हो तो उसे रह रह के सैकड़ों घरों पर ख्याल आता है। बर्ग हिना से लिखूं दर्द दिल की बात, बर्ग हिना से लिखूं दर्द दिल की बात के रफ्ता रफ्ता दिल लगे दिल रुबा के हाथ। ये तकालीफ समझने वाले समझते हैं तहरीक कैसे चली, ये तहरीक यहाँ तक सफर कैसे कामयाब करी। इस तहरीक के प्लेटफॉर्म को सामने रखते हुए कितने लोगों ने धंधा किया, कितने लोगों ने इस तहरीक के बैनर का धंधा कर कर सामने वालों से अपने मफादात और माल की तिजारत की। लेकिन ये तहरीक तो बाकी है ना, ये आज भी बाकी है। अरे कल मैं रहूं ना रहूं, अल्लाह से ये उम्मीद है कि अल्लाह किसी को मुंतखब करेगा। जब तक मजलूम है, मजलूमों की आवाज है, मजलूमों की आवाज मजलिस बचाओ तहरीक बाकी रहेगी। मजलूम ये लफ्ज के माने समझो मजलूम के सियासी गुफ्तगू करे, वो दलित है, जय भीम जय मीम। अब ये पुराने हो गए नारे जय भीम और जय भीम के हिंदुस्तान की सियासत में। कोई दलित किसी मुसलमान उम्मीदवार को वोट देने के लिए तैयार नहीं है मेरे भाई। मेरा ये तल्ख तजुर्बा है, गुज़िश्ता 20 साल हमने बहुत काम किया, बहुत तंजीमों को बुलाया, मरहूम अमानुल्लाह खान की क़यादत में कई खद्दाम कायदीन आए, लेकिन कुछ अच्छे लोग जरूर जमा होते हैं। लेकिन जब वोट की बात आती है तो मुसलमान को इख्तियार देने के लिए कोई तैयार नहीं होता, ये कोई तैयार नहीं होता।